اب یہ ہوا جی، اللہ کی شان دیکھیں کہ بھئی حرم شریف میں ایک نیا آرڈر آ گیا کہ صرف سعودی پڑھا سکتا ہے، غیر سعودی نہیں پڑھا سکتا۔ تو ہم تو غیر سعودی تھے، لہذا اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اس آرڈر کی تکمیل جمعرات کی گئی، تو جمعرات میں ویسے درس ہی نہیں دیتا تھا۔ تو شیخ طه عبد الواسع البرکاتی ہوتے تھے، اللہ علیہ قبر پہ کرو رحمتیں کریں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ہم تو یہ بھی آپ کی کرامت سمجھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کو انہوں نے بے عزت کر کے اٹھایا ہے ممبروں سے، شکر ہے کہ آپ تھے ہی نہیں، آپ کو ایسے اٹھنا نہیں پڑا، لیکن آرڈر یہ ہے کہ اب کوئی غیر سعودی جو ہے وہ درس نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ کی مرضی، پر جو اللہ چاہیں گے، اور اگر 6 مہینے سال میں اجازت نہ ملی تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا، چونکہ میرا یہاں نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے، اور اگر درس بھی نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا صبر کرو، اللہ پاک راستہ کرے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا حضرت کہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب کوٹ ادو والے، وہ آتے تھے یہاں کبھی کبھی، اللہ نے توفیق دی تو رمضان میں آ جاتے تھے، پھر حج کر کے جاتے تھے، تو رہتے میرے پاس تھے۔ تو ہم دونوں پھر حرم کٹھے جاتے تھے، درس میں بھی، نمازوں میں بھی، ہر جگہ بھی۔ تو وہ آئے اور کہنے لگے کہ ایک بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت بوڑھے تھے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، مولوی مکی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی، ہم تو ایک علاقے کے لوگ ہیں۔ کہنے لگے یار یہ بڑے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ان کا درس بند کر دیا، کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہو رہا تھا، لاکھوں کے عقائد تبدیل ہو رہے تھے، یہ کیا ظلم ہوا ہے؟ میں نے کہا جی کیا کر سکتے ہیں، مجبور ہیں۔ تو 2 یا 3 دن کے بعد پھر یہ بات بھی مولانا عمر صاحب نے مجھے کہی کہ میں ابھی طواف کرنے کے لیے جا رہا تھا تو حضرت طواف کر کے آ رہے تھے، وہ بزرگ جو تھے۔ جب میں قریب آیا تو میں نے السلام کیا، تو انہوں نے کہا بھی مولانا مکی صاحب سے کہہ دینا میں نے اللہ میاں کو کہہ دیا ہے، کام ہو جائے گا۔ تو میں عجیب کون تھے، پتہ نہیں کیا۔ آپ یقین کریں حضرت یہ بات ہو رہی ہے ظہر کو، تو مغرب کو میں 10 کے جاتا تھا نا، چاہے درس نہ بھی ہو، نماز تو پڑھنی تھی نا مغرب عشاء۔ میں ابھی مغرب کے لیے حرم میں داخل ہوا تو لوگ ملازمین حرم ڈھونڈ رہے ہیں، کہتے شیخ طه آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں کیا شیخ صاحب کیا کہتے درس شروع کرو۔ میں کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی تم درس شروع کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آج درس، یار کوئی نہ ہو کھڑے ہو کے تقریر شروع کر دو، لوگ تو آ ہی جائیں گے تمہاری تقریر پہ۔ تو میں نے تقریر کی، وقت گزر گیا، عشاء کے بعد پھر میں گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بادشاہ فہد نے آرڈر کیا تھا کہ مولوی مکی صاحب کا درس شروع کرو اور حرم کے کیمرے سے مجھے دکھاؤ کہ درس شروع ہو گیا ہے۔ تو اس ڈر سے ہم آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اگر درس نہ ہوا تو بادشاہ تو پھر بادشاہ ہوتے ہیں نا، بابا جی تعمیل نہ ہو تو پھر عرضی ڈالی تھی، اللہ کو قبول ہو گیا۔ تو اس طرح پھر اللہ پاک نے یہاں رکھ دیا۔